تنظیم اسلامی تو یہ کرتی ہے کہ عمومی چندہ کرتی ہی نہیں، وہ تو سارا ان کا ہے دار و مدار جو ہمارے تنظیم کے رفیق ہیں، جنہوں نے پہلے یہ عہد کیا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے تمام غلط کاموں کو، حرام کاموں کو، وہ اپنی آمدنیوں میں سے 5% دیتے ہیں، تو اس سے ہمارا تنظیم کا جو تقاضے ہیں مالی وہ پورے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی چندہ نہیں کیا، ہم نے کبھی کوئی کھال نہیں جمع کی، ہم نے کوئی فطرانے جمع نہیں کیے، ہم نے کبھی نہ افغانستان کے نام پر چندہ کیا ہے نہ کشمیر کے نام پر چندہ کیا ہے، کبھی کوئی پبلک جو ہے ہماری اپیل جو ہے چندے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ یہ صرف وہی لوگ جو آتے ہیں تنظیم میں، جو اپنی زندگیاں بھی بدل رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، وہ اپنی اس کمائی میں سے بھی ایک حصہ دیتے ہیں۔ یہ قانونی بات نہیں ہے، یہ آپ کے جذبے پر چھوڑ دیا گیا کہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں میرا جائز حصہ میری ضروریات ہیں، باقی جو ہے جو ایکسس ہے، فاضل ہے، سرپلس ہے، اس کو اللہ ہی کے دین کے لیے یا اللہ کے جو غریب بندے ہیں ان کے لیے خرچ کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، قانوناً نہیں۔ قانوناً یہ کہ 2.5% زکوٰۃ آپ سے لے کر اور وہ غریبوں کو دی جائے گی، وہ تو چاہے آپ کو پسند ہو چاہے ناپسند ہو، اسلامی ریاست میں زبردستی دی جائے گی، لیکن اس کو آپ کے جذبے پر چھوڑ دیا۔ جیسے رمضان میں روزہ رکھنا تو فرض کیا، یہ رات کی جو قیام ہے اس کو فرض نہیں کیا، یہ آپ پر چھوڑ دیا۔ کوئی 4 گھنٹے جاگ سکتا ہو جاگے، 6 گھنٹے جاگ سکتا ہو جاگے، نہیں تو کم سے کم وہ 1 گھنٹے کی تراویح تو پڑھ لے، تو یہ چھوڑ دیا گیا لوگوں کے اوپر۔ اسی طرح کا ہے کہ یہ جو عفو کا معاملہ ہے یہ اختیاری ہے۔ بڑی اہم تقریر ہے اور یہ صحیح اپنے نفس سے حق ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے اور اس پر میں نے بھی بہت غور کیا، میں تو بہت ہی کم علم آدمی ہوں، لیکن یہ میرے دل کی آواز بھی تھی اور یہی پوچھنا تھا مجھے کہ اس میں ہم نے صرف 5 چیزوں کا رکھ کر اور اسی کے گرد سارا اسلام کو پھیلا دیا، تشریح رکھیں۔ حالانکہ اس میں وہ منکر اور معروف کے بارے میں، جہاد اور انسانیت کا احترام، جھوٹ یا رزق حلال کمانا، یہ اس کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیز اصل میں یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ خود حضور سے منقول ہیں۔ وہ جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اسلام جب ریاست کی شکل اختیار کر گیا تو اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس ریاست کا شہری کون ہے۔ اصل چیز تو ہے ایمان، ایمان ہوتا ہے دل میں، ویریفائی نہیں کر سکتے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی ایسی ظاہری علامات ہونی چاہیے جس کی بنا پر ہم سمجھیں کہ یہ شخص ہماری اس اسلامی ریاست کا شہری ہے۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ یہ حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے، یہ بعد میں نہیں بنائی گئی۔ ارکان اسلام تو یہی ہیں، البتہ وہ 5 باتیں بھی حضور نے بتائی تھی، وہ مولویوں نے کسی کو سنائی نہیں کہ میں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ انی آمرکم ب5 اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 چیزیں کسی مولوی نے کبھی نہیں سنائی۔ اب وہ حالانکہ حضور فرماتے ہیں میں حکم دے کر جا رہا ہوں، یعنی بنی الاسلام علی 5، یہ ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، یہ جملہ خبریہ کہلائے گا۔ واقعہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ جو کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے، نماز روزہ حج کی پابندی کرے، وہ بس مسلمان ہے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانے، ہمیں تو مسلمان سمجھنا ہے۔ اب میری بچی کا نکاح ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، میں نکاح کر رہا ہوں اس سے اپنی بیٹی کا، تو کیسے معلوم کروں گا؟ میرے پاس ایمان کو ناپنے کا آلہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو چیزیں علامتیں ہونی چاہیے کہ جو ظاہری ہوں، اور ان علامتوں پر اسلام کو رکھ دیا گیا۔ لیکن جو اسلام کا جہادی جو کلچر ہے، اس کی جد و جہد، غلبہ دین، اس کے لیے وہ 5 چیزیں تھیں۔ انی آمرکم ب5، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حدیث، لیکن کہیں بیان میں نہیں آتی۔ اب یہ قصور کس کا ہے؟ یہ تو یہ کہ ہم نے دین کو ایک مذہب بنا دیا، نماز روزے کے سوا دین سے سروکار کوئی نہیں رہا، یہ کل دین ہو گیا۔ اسی کو بدلنا ہے، بدلنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ What are the major achievements of Tanzeem Islami since its inception? I believe there are other religious organizations who have the same objective, Iqamat-e-Deen. What are the possibilities of joining together
of all these parties for one objective. تنظیم اسلامی کا اس پچھلے جو بھی عرصہ ہمیں ہوا ہے ابھی کام کرتے ہوئے سن 75 میں قائم ہوئی تھی، اب یہ کہ اس کا ایک بیس بن گیا ہے، یہ معروف ہے اس ملک کے اندر بھی کہ ایک جماعت ہے تنظیم اسلامی کے نام سے، تمام بڑے بڑے شہروں میں ہمارے آفیسز قائم ہو گئے ہیں، تنظیم کی شاخیں قائم ہو گئی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی جانا پہچانا جا رہا ہے، امریکہ میں تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کام ہم نے کیا ہے، ہمارا کام اس درجے کا نہیں ہے، اس کے نتائج نکل رہے ہیں، ٹھیک نکل رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے۔ جماعتیں اور بھی ہیں یقیناً، جماعت اسلامی خاص طور پر قائم ہی ہوئی تھی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، میں خود اس میں تھا، وہ تو طریقہ کار کی جو ہے اختلاف کی وجہ سے میں علیحدہ ہوا۔ اب بھی اگر وہ طریقہ کار جو ہے طے کر لیں کہ اب ہم الیکشن کی طرف بالکل نہیں جائیں گے، وہی کہتے ہیں ہم یہ طے نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، ابھی ہم نہیں لے رہے حصہ، جو چاہے گا کریں گے، تو وہ کچھ گڑبڑ سا معاملہ ہے۔ ورنہ میری کوشش، میرا کتابچہ موجود ہے کہ جماعت اسلامی کو میں نے پیشکش کی کہ کم سے کم ایک وفاق بنا لیں ہم ایسا کہ ہم دعوت اور تربیت کا کام جو ہے اپنے وسائل کو پول کر کے کریں، جمع کریں، نتائج زیادہ نکلیں گے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی باڈی ہو اوپر طے کر لے گی جب کبھی الیکشن کا وقت آئے گا، لیکن وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو میں نے آج تقریر کی تھی، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک اور کوشش ہو کہ کچھ جماعتیں کا جو ہے ان کا ایک پاکستان اسلامک اتحاد جو ہے وجود میں آئے، خالص دینی جماعتوں کا، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔